السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جس میں قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ اور ایک جگہ آیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے لڑکے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے، اور یوسف بہت ہی ذہین بھی تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے سب بھائیوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف نے انوکھا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سبھی ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ ننھے یوسف بہت حیران ہوئے۔ وہ اس خواب کو نہ سمجھ سکے، کیونکہ ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ننھے یوسف اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنا عجیب خواب سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یوسف، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ یقیناً وہ اللہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر انعام فرمائے گا۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، وہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے اور کس طرح انسان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا، یقیناً وہ آپ کے ساتھ حسد کریں گے اور تیرے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ماں سے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں جیسا کسی سے پیار نہ کرتے۔ دوسرے بھائی یوسف و بنیامین سے حسد کرتے اور ناراض رہتے اور کہتے تھے کہ ہمارے ابو یوسف اور بنیامین سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کمزور بچے ہیں، اور ہم سے یوسف بنیامین جیسا پیار کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم طاقتور جوان ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ جب بھائیوں نے خواب سنا تو سخت ناراض ہوئے۔ ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو مار ڈالو یا کسی دور دراز جگہ میں پھینک ڈالو، تب تمہارے ابو صرف تمہارے ہو جائیں گے اور ان کا پیار صرف تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک بولا، نہیں، بلکہ اسے سر راہ کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر سے اسے لے جائے گا۔ اس تجویز پر سب بھائی متفق ہو گئے۔ جب سب بھائیوں نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت تشویش رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پیار نہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھیجا نہیں کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے، دور نہیں جاتے تھے، اور بھائی بھی یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیارے سے چھوٹے بھائی ہے، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور بھائی تو ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہیں، بھلا ہم کیوں نہ جائے اور اکٹھا کھیلے؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ باہر بھیجے تاکہ یہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ، دانشمند اور دھیمے مزاج والے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کا اپنے سے دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں سے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم سے بے خبر رہو گے۔ وہ بولے،
کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ ہم طاقتور جوان بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ وہ سب جنگل کی طرف چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے یوسف پر ترس کھایا نہ بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو ان کا دل بھی چھوٹا تھا۔ وہ کنواں گہرا اور تاریک تھا، اس میں تنہا یوسف علیہ السلام تھے۔ وہاں پر اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی کہ غم نہ کرو اور نہ اندیشہ، بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ بہت جلد یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کے کرتوت سے انہیں آگاہ کرو گے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک تو آپس میں کہنے لگے، اب ہم اپنے ابا سے کیا کہیں گے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، سو اب انہیں یہی کہیں گے کہ ابا جی آپ نے سچ فرمایا تھا، واقعی بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس پر اتفاق کر لیا، کہنے لگے جی ہاں، ہم اپنے والد سے یہی کہیں گے، ابا جان واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ان میں سے ایک بھائی بولا، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا لے کر ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر اس خون میں رنگ لی۔ اب بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے ابو تسلیم کر لیں گے۔